صلی علی محمد۔ میں ان لوگوں سے کہتا ہوں کہ جن لوگوں نے اسلام کے خلاف میں سوچ تیار کی ہے، یہ لوگ بھی سوچ اسلام کے خلاف رکھتے ہیں، اسٹائل اور کلچر اسلام کے خلاف رکھتے ہیں، مگر یہ بھی مجبور ہیں کہ پردے کے سامنے صحیح کہ پردے کے پیچھے اسلام پر عمل کرنے پر مجبور ہے، اس لیے کہ اسلام وہی ہے جو انسانی فطرت ہے، جو انسانی فطرت نہیں ہے وہ اسلام نہیں ہے، جو اسلام نہیں ہے وہ انسانی فطرت نہیں ہے۔ اور انسان انسانی فطرت سے ہٹ جائے تو ہم اور آپ نہیں، زمانہ حیوان کہتا ہے، تو پھر اب مجبور ہوئے لوگ جو اسلام دشمن ہے وہ بھی اسلام پر عمل کرنے۔ بزرگان محترم، اب ایک چھوٹی مثال موٹی مثالوں سے آپ کو سمجھاؤں کہ دنیا مجبور ہے اسلام پر عمل کرنے، اسلام کو چھوڑ کر جائے کسی صورت میں راستہ نہیں ہے، اس کا مجبور ہے۔ اسی لیے اللہ نے زمین اور آسمان سے کہا ہے اتیا طوعن او کرہن، چلے آؤ چاہے خوشی سے ہو چاہے ناراضگی سے ہو، مگر ہمیں چھوڑ کر جانے کا راستہ ہی نہیں ہے۔ انسان کو بھی اسلام کو چھوڑ کر جانے کا راستہ نہیں ہے۔ موٹی مثالیں دوں آپ کو، کرونا وائرس کا دور چل رہا ہے، دنیا احتیاط کے نام پر بڑے نخرے کر رہی ہے، احتیاط کے نام پر، احتیاط کے نام پر کیا کیا گنایا دنیا نے۔ ماسک پہنو احتیاط کے نام پر، سب سے پہلے ہاتھ دھو لو احتیاط کے نام پر، سینیٹائزر کا استعمال کرو احتیاط کے نام پر، لوگوں سے میل جول میں فاصلہ رکھو احتیاط کے نام پر، بیماروں کے قریب زیادہ نہ بیٹھو زیادہ نہ جاؤ احتیاط کے نام پر۔ ہمارے لوگ بھی اتنے ان پڑھ ہیں، انہیں اسلام کی عادت اور سنت ان چیزوں میں سمجھ نہیں آئی، لوگ دنیا کے اوپر ڈال رہے تھے، ڈاکٹروں کا مشورہ کہہ رہے تھے۔ افسوس ان مسلمانوں پر ہے جنہوں نے ان مشوروں کو دیکھ کر ڈاکٹروں کا مشورہ کہا ہے، بلکہ سوچ اور سمجھ تو یہ کہتی ہے دنیا نے 1400 سال پہلے یہ مشورے دیے، ہمارے پیغمبر نے 1400 سال پہلے وہ عادت ڈال کے چھوڑ دی ہے۔ بزرگان محترم، جو سچے پکے مسلمان ہیں، دنیا آج جن چیزوں کو احتیاط کا نام دیتی ہے، جو سچے مسلمان ہیں اس احتیاط کے پیدائشی طور پر عادی ہیں۔ دنیا کیا کہتی ہے کہ ہاتھ دھو لو، اسلام کتنا پیارا مذہب ہے، دن میں 13 دفعہ ہاتھ دھونے پہ مجبور کرتا ہے، 13 دفعہ ہاتھ دھونا اسلام نے سنت قرار دیا، اسلامی فطرت قرار دیا ہے۔ اور افسوس تو یہ ہے کہ ہماری قوم کو صرف وضو کے 5 یاد رہے، باقی کے جو 8 ہیں ان کی طرف سوچ بھی نہیں گئی۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ دن میں 5 دفعہ دھونا فرض ہے، وضو ہے، ہاتھ دھونا، اس کے بعد ہٹو آپ۔ اسلام کی سنت کیا ہے؟ جب بھی کھانے جاؤ کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا۔ 3 دفعہ کھاتے ہیں، کھانے والے تو 6 دفعہ بھی کھاتے ہیں، عام طور پر مثال لے رہا ہوں عمومی طور کی، 3 دفعہ کھاتے ہیں، 3 دفعہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لو۔ پھر اسلام کیا کہتا ہے؟ کھا لیے پیپر میں پوچھنا نہیں ہے، کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھونا ہے۔ 3 دفعہ کھاؤ، پہلے ہاتھ دھوئے بعد ہاتھ دھوئے، ادھر 6 ہوئے، ہر وضو میں 5 دفعہ ہے، کتنے ہوئے؟ 11 ہوئے ہیں۔ اور 2 دفعہ اسلام نے سختی کے ساتھ عادت ڈالی ہے، جب سو کر اٹھو تو اسلام کہتا ہے کہ برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے بھی ہاتھ دھونا ہے۔ حدیث میں آتا ہے اذا استيقظ احدكم من منامه فلا يغمسن يده في الاناء حتى يغسلها 3۔ عربی جو جانتے ہیں وہ حضور کے ان الفاظ میں غور کر سکتے ہیں کہ حضور نے سرسری حکم نہیں دیا ہے، سختی کے ساتھ آرڈر کیا ہے کہ جو بندہ سو کر اٹھتا ہے ہرگز برتن میں ہاتھ نہ ڈالے جب تک کہ اپنے ہاتھ کو 3 دفعہ نہ دھو لے، برتن میں ہاتھ نہ ڈبوئے۔ سختی کے ساتھ حکم دیا۔
ہماری قوم کو یہ مسئلہ ہی معلوم نہیں ہے، سیدھے اٹھتے ہیں حمام کے اندر گھس جاتے ہیں۔ مسئلہ کیا ہے؟ سو کر اٹھتے ہیں تو جو سوکھے ہاتھ ہیں ان سے برتن کو بھی زیادہ چھونا نہیں ہے۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ نل ہے تو نل کا استعمال کر کے ہاتھ دھو لے، اگر برتن چھوٹا ہے تو چھوٹے برتن کو بھی کیسے پکڑے، جتنا کم ہو سکے چھوئے۔ اسلام کہتا ہے 2 انگلیوں سے برتن اٹھانے کی طاقت ہے، 2 انگلیوں سے اٹھا کر پہلے ہاتھ صاف کرے، اس کے بعد پورا وضو کرے یا پورا استنجا کرے۔ اسلام کہتا ہے پھر آگے بڑھو، سونے سے پہلے بھی اسلام نے لازم کیا ہے کہ بستر پر جانے سے پہلے بھی ہاتھ منہ صاف دھو کر جاؤ۔ بزرگان محترم، ہماری قوم کی جہالت پہ افسوس ہوتا ہے، جو چیزیں حضور نے عادت اور سنت کے طور پر مسلمانوں کے اندر داخل کی تھیں، ان چیزوں کو آج ہماری قوم انگریزوں کا طریقہ قرار دے رہی ہے۔ کتنی چیزیں سنت میں داخل ہے، روزانہ پانی نہانا فجر سے پہلے سنت میں داخل ہے۔ ہمارے قوم کے اکثر ہیں جمعہ پہ جمعہ نہاتے ہیں یا پھر روز نہانے والے کو انگریز کی اولاد کہتے ہیں۔ شرم کرنی چاہیے۔ اسلامی مزاج ہے، دن کا الگ لباس ہو، رات میں جو سوتے ہیں اس کا الگ لباس ہو، اسلامی مزاج ہے۔ اسلام تو عادت یہ ڈالتا ہے جو اندرونی کپڑے بنین ہے، دن میں جو بدن میں رہتی ہے رات کو سوتے ہوئے یہ بدن میں نہ رہے۔ رات کو سونے کی بنیان بھی الگ ہو، پاجامہ بھی الگ ہو، کرتا بھی الگ ہو، یہ اسلامی مزاج ہے۔ اسلامی مزاج کیا ہے؟ صرف مسواک اسلامی مزاج نہیں ہے، سونے سے پہلے برش کرنا یہ بھی اسلامی مزاج ہے۔ سنتیں ہیں ہمارے پیغمبر کی، افسوس مسلمانوں پر کہ ان سنتوں کی طرف احتیاط توجہ بھی نہیں، جو کرتا ہے اسے انگریز کا بچہ کہتے ہیں، حالانکہ یہ ہمارے پیغمبر کی عادت ہے۔ ہاتھ اسلام نے کتنے دفعہ دھلائے؟ 13 دفعہ دھلائے۔ پھر ایک تاکیدی طور پر کیا کہا؟ جب بھی وضو ٹوٹتا ہے وضو کر لو، باوضو رہو ہمیشہ۔ اسلام کہتا ہے باوضو رہو، پاک صاف رہو، طہارت کے ساتھ رہو، صاف ستھرے رہو۔ اسلام کہتا ہے۔ اور دنیا نے ایک ناٹک رچا ہے، کیا؟ لوگوں کے سامنے چھینکو نہیں۔ باہر تو حالت یہ ہے 3-4 دفعہ بینک وغیرہ میں چھینک دے تو خوف محسوس ہوتا ہے کہ کہیں بینک والا پولیس کو نہ بلا لے۔ یہ حالت چل رہی ہے۔ کل ہی بینک کو گیا تھا اور ہماری بھی عادت ایسی ہے، جدھر روکا جاتا ہے ادھر ہی کھجلی ہوتی ہے۔ کل بینک میں تھا، کوئی چیز نہیں، ماسک ہے، ماسک میں بھی کچھ نہیں، پھر بھی چھینکیں آ رہی ہیں۔ یہ ہماری عادت ہے۔ چھینکنے کا طریقہ سنت کیا کہتی ہے سوچ کے دیکھ لیں۔ لوگوں نے کہا ہے کہ چھینک جھک کر تھوکو، کسی کو میں نے ویڈیو دیکھی چھینک ایسے رہا، بغل میں ناک ڈال کے چھینک رہا ہے۔ بغل کی حالت تو ہم انسانوں کی ایسی ہے کہ چھینک جو آتی ہے وہ کیڑے وہیں مر جائیں گے۔ چھینکنے کا قانون کیا ہے اسلام کا؟ حضور کی عادت ہے، صحابہ کہتے ہیں کہ جب بھی چھینک آتی پیغمبر کپڑے سے چہرے کو چھپا لیتے۔ کپڑا نہیں ہے، صحابہ کہتے ہیں کہ اگر کپڑا نہ ہوتا تو کم از کم پیغمبر ہاتھ رکھ کر چھینکتے۔ ادھر پیغمبر نے ہمیں تعلیم دی، عادت دکھائی پیغمبر نے، ادھر سائنس اب ریسرچ کر کے کہتی ہے کہ جو بندہ ہاتھ یا کپڑا رکھ کے نہیں چھینکتا ہے تو چھینک کے اندر سے جو جرمز نکلتے ہیں 20 منٹ تک چھینکنے کی جگہ پر رہتے ہیں۔ ہمارے پیغمبر کی عادت دیکھو، ہماری چھینک ہے، عادت ڈال دی کہ دستی بھی ایک ساتھ رکھو، کرچپ جسے کہتے ہیں دستی ساتھ رکھو۔ حضور نے کہا ہے کرچپ ساتھ رکھو، چھینک آئے تو منہ کو گھیر لو چھینک سے، تاکہ جتنے جرمز نکلیں گے تمہاری کرچپ کے اندر تمہارے جرمز موجود رہے، پھر وہ کرچپ دوسرا استعمال نہ کرے کہ تمہارے جرمز اسے نہ پہنچ جائے۔ اسلام کا مزاج۔ تھوکنے پر پابندی لوگوں نے لگائی۔ تھوک کے بارے میں حدیث کیا کہتی ہے؟ حضور کی عادت کیا ہے؟
جس نبی نے یہ طریقے سکھائے تھوک کے، چھینک کے، کھانسی کے، اسی نبی کے ماننے والوں کے محلے آج تھوکوں سے بہت گندے ہیں، تھوک سے بہت گندے ہیں۔ اس لیے کہ میں بھی محلوں میں پھرتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ غیروں کے محلے میں سر جھکا کے جانا بہت آسان ہے، اس لیے کہ راستے میں گندگی نظر نہیں آتی۔ مسلمانوں کی گلیوں میں سر جھکا کر جائیں تو گلی پار ہونے سے پہلے سر میں درد شروع ہو جاتا ہے کہ ادھر جھکے، ادھر دیکھو پان پراگ ہے، ادھر دیکھو پان ہے، ادھر دیکھو بلغم ہے۔ کیا اس گلی کو محمد کے غلاموں کی گلی کہیں گے؟ جبکہ ہمارے پیغمبر نے کہا ہے تھوک آئے یا تو حمام میں تھوک لو، مجبوری ہے تھوکنے کی۔ پیغمبر نے تعلیم دی ہے مٹی کے اندر تھوکو، تھوکنے کے بعد پیر سے صحیح، لکڑی سے صحیح تھوک پر مٹی ڈال دو، حدیث کہتی ہے، حضور کی سنت کا طریقہ ہے۔ اسی لیے میں نے کہا زمانہ مانے نہ مانے، لوگ اسلام کی دشمنی کرے تب بھی اسلام پر عمل کرنے پر مجبور ہیں، اسلام کو چھوڑ دیں تو جا نہیں سکیں گے کہیں۔ گھوڑا گھاس سے جتنی دشمنی کرے کھانا تو گھاس ہی ہے، ویسے ہی انسان کے لیے بھی ہے، اسلام سے جتنا رمنا ہے رمے، جتنا گھسنا ہے گھسے، ماننا اور چلنا تو اسلام پر ہی ہے۔ بزرگان محترم، حالات کٹھن ہے، خراب ہیں، میں نے ابھی کہا ہے مان کے آؤ اسلام میں، چلے گا، نہیں مانیں گے تو اللہ جانتا ہے مجبور کر کے کیسے کھینچنا ہے۔ اسلام اسٹائل کے خلاف نہیں ہے، کلچر کے خلاف نہیں ہے، بلکہ اسلام خود ایک اسٹائل اور ایک کلچر ہے۔